اسلام آباد سے خبر آئی ہے اور بڑی افسوسناک خبر آئی ہے کہ عدیل اکبر ایس پی جو ہیں انہوں نے خودکشی کر لی، اپنے گارڈ سے ریوالور لیا اور گولی مار لی۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ ہلاک ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے عدیل اکبر جو ہیں وہ ایس پی تھے، اسلام آباد کے ایس پی تھے، بڑا اعلیٰ عہدہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اور بہت سے پولیس افسر جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی خودکشی کی ہے۔ اس میں وہ برار نیکوکارہ ہے اور شہزاد وحید صاحب ہیں، سہیل ٹیپو ہمارے دوست بھی تھے اور ڈی سی تھے گجرانوالہ میں، انہوں نے خودکشی کی، اور بھی بہت سے نام ہیں، کیا دکھ والی بات ہے، ان کا نام میں لوں گا۔ لیکن یہ پولیس افسر جو ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں، جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں، یہ خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس پہ بہت سے باتیں ہوں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی، اور پھر یہ مسئلہ جو ہے یہ لوگ بھول جائیں گے اس کو کہ کیا ہوا ہے۔ در حقیقت یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو انصاف دے رہے ہیں، جو معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، یا معاشرے پہ ان کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ چاہیں تو زیادتی بھی کر سکتے ہیں، ظلم بھی کر سکتے ہیں، پیسے بھی بنا سکتے ہیں، کرپشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیوں اتنی ٹینشن میں ہے، یہ کیوں اتنے پریشر میں ہے کہ یہ خودکشی کر لیتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کو بندہ خودکشی کرتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے، اب اس کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ڈی ایم جی کے افسروں کا، یا آپ پی ایس جو اب نیا اس کو نام دیا گیا اس کے افسروں کا جو ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہیں، یا ہم پولیس کے افسروں کا، یا دوسرے بہت سے جو سی ایس ایس کے افسر ہیں، ان کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان میں اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ ہر کینڈیڈیٹ سے آپشنز مانگتے ہیں، اور اس آپشن کے مطابق جو اس کا میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق اس کو وہ گروپ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ یعنی ڈی ایم جی میں جانا چاہتا ہے تو وہ ڈی ایم جی میں چلا جائے گا، پولیس میں جانا چاہتا ہے تو وہ پولیس میں ہی جا سکے گا، ہو سکتا ہے اس کے کوئی دوسرے گروپس ہوں۔ اب یہ تو سجیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس سسٹم کو چھوڑ کے کوئی دوسرا سسٹم جو ہے اپنا لیا جائے کہ جو نفسیاتی مارکس ہیں یا نفسیاتی ایپٹیچیوڈ ہے اس کو پریفرنس دی جائے۔ اگر ایسی کوئی چیز بھی کوئی گورنمنٹ کرتی ہے یا متعلقہ ادارے کرتے ہیں تو اس سے کرپشن کے بے پناہ دروازے کھل جائیں گے۔ کوئی ہمارے ہاں تو ہم دیکھیں نا کرکٹ میچ میں کیا ہو رہا ہے، سفارش کیسے چل رہی ہے، تو یہ ایک ادارہ ایسا ہے جس پہ باہر لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ابھی اگر رزلٹ آیا سی ایس ایس کا تو اس میں بہت غریب لوگوں کے گھروں کی بچیاں اور بہت غریب لوگ جو ہیں وہ انہوں نے نمایاں کارکردگی جو حاصل کی ہے۔ لیکن ایک چیز بہت سیریس ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو گروپ الاٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ غالباً کوئی ایسی آپشن ہونی چاہیے کہ آپ کسی دوسرے گروپ میں جس میں گنجائش ہو یا کوئی میوچل کوئی صورتحال ہو وہاں آپ جا سکیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر بندہ پریشر نہیں لے سکتا۔ ہمارے ایک ڈی ایم جی کے افسر ہمارے دوست تھے سینئر، وہ کہا کرتے تھے کہ 1 سال جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے طور پہ رہنا کسی ضلع میں اپنی زندگی کے 5 سال کم کرنا ہے، تو بڑا سوچ کے بننا چاہیے۔ ایک اور ہمارے پولیس افسر دوست کا خیال تھا کہ ہر پولیس افسر جو ہوتا ہے وہ جیل کی دیوار کے اوپر دوڑ رہا ہوتا ہے جب وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے، تو اس نے گرنا ہوتا ہے اور عام طور پہ وہ جیل کے اندر گرتا ہے۔ یہ ان کی باتیں بھی صحیح ہیں کہ کتنی بھی آپ احتیاط سے پولیس والے نوکری کرتے ہیں ان پہ کیسز ویسز تو ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات تو ہو جاتے ہیں، اس طرح کے پریشر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو عدیل اکبر صاحب نے ایک خودکشی کی ہے، یہ بڑی ایک الارمنگ بات ہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ گروپ کا بندہ، اتنا یہ شخص جو ہے حالات کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گیا یا جو بھی اس کی وجہ ہوئی کہ اس کو خودکشی کرنا پڑی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ میں جو بھی پریشر کی جابس ہوتی ہیں اور عام جابس بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ پریشر والی جابس میں، امریکہ میں بھی یہ ہے کہ جو پولیس میں لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بڑے ایک اسٹریسفل میں قتل ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، آپ انسانی جو بہت بھیانک چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انسان ہی ہوتا ہے نا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ وہ ایک ریگولر چیک اپ خود کرواتے ہیں، سب لوگوں کا کرواتے ہیں تاکہ اسیس ہو جائے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ تو لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائے، سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ بھی خاص طور پہ میں یہ کہوں گا جو لوگ اس وقت سرسز میں ہیں اور وہ سٹریس میں ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اگر کوئی ایک چیز اللہ میں آپ سے مانگنی ہو تو کیا مانگنی چاہیے، تو اللہ نے کہا صحت۔ تو آپ صحت کو اپنی نوکری پہ پرائرٹی دیں۔ اگر آپ صحت کو اپنی نوکری پہ پرائرٹی دیں گے اور اپنی فیملی کو پرائرٹی دیں گے تو پھر
خودکشی کے جو واقعات ہیں وہ کم ہوں گے. لیکن اگر یہی جو صورتحال ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے, افسروں کو خود بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے. اگر کوئی کام آپ میں کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پلیز آپ نہ کریں, اس طرح خودکشی کے راستے پہ نہ چلیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.